اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 43 میں ہم یہ پڑھ آئے تھے کہ غالباً وہاں ذکر ہو رہا تھا حضرت حود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ ان کی قوموں کے متعلق بتایا گیا کہ وہ کس طرح ذلیل و خوار ہوئیں۔ وہیں سے آگے سلسلہ کنٹینیوڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کس طرح مستقل آتی رہی۔ ثم، پھر، سما میں اور فے زبر فا میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سما میں ایک مدت پائی جاتی ہے کہ ایک سرٹن مدت کے بعد ارسلنا، ہم نے بھیجے، رسولنا، اپنے رسول۔ رسول کی جمع ہے رسول، اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، اور رسول کی تنوین ختم ہو گئی، نون زبر الف نا کے ساتھ ملنے سے مرکب اضافی ہونے کی وجہ سے اور نصب میں آنے کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آ گئی۔ تو پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول۔ تترا، یہ لفظ وہی ہے جو اردو میں اس سے ملتا جلتا ایک لفظ آتا ہے، تواتر، تو مفہوم بھی اس کا یہی ہے۔ تو ہم نے مسلسل بھیجے اپنے رسول۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا سلسلہ مستقل جاری رکھا۔ حضرت حود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کے بعد بہت سے رسول آئے۔ اب ان رسولوں کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ قرآن شریف میں بھی نہیں ہے، بائبل میں بھی اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنا قرآن شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر قوم کے لیے اس کا رسول آیا۔ جب وہ رسول تشریف لے آیا قوم والوں کے پاس، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا، جیسے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے، تو ان قوموں کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اپنے رسولوں کے ساتھ محبت، الفت، ان کی حمایت کرنی چاہیے تھی، مگر انہوں نے کیا کیا؟ کلما جاء امۃ رسولها کذبوا، جب بھی آیا امت کے پاس اس کا رسول، امت نصب میں ہے تو یہ مفعول ہے، رسول رفع میں ہے تو یہ فاعل ہے، کذبوہ، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، بجائے قبول کرنے کے انہوں نے جھٹلا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ قبول کرنے کی صورت میں اپنی اصلاح کرنی پڑتی تھی، تو جب انسان اصلاح نہیں کرنا چاہتا تو اللہ کے رسول کو بھی جھٹلا دیتا ہے، اور جانتے بوجھتے ہوئے جھٹلا دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو سچا مانتے ہیں، آپ کی تصدیق کرتے ہیں، آپ کی کسی بات کو جھٹلاتے نہیں، تو یہ پتہ کیسے لگے گا کہ ہم نہیں کرتے؟ کیا زبان سے دعویٰ کرنے سے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب باتوں کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں تو مانتے بھی ہیں، یہ عملاً مانتے نہیں ہیں، ماننے کا ہمارا ارادہ نہیں ہے، ہم سے مانا نہیں جاتا، ہم سے اپنی اصلاح کی نہیں جاتی، تو پھر ہم میں اور ان میں فرق نہیں رہ جاتا۔ تو اب کیونکہ دنیا میں رسول تشریف لانے کا سلسلہ، اللہ کے نبی آنے کا ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو بھیج دیا، اب کسی رسول نے نہیں آنا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا وہ محفوظ ہے۔ تو اب رسول آ کر ہمیں دوبارہ نہیں بتائیں گے کہ بھائی اپنی اصلاح کرو، اور اگر ہم اصلاح سے انکار کریں گے تو ہم ان قوموں کے مانند ہوں گے۔ اب ہمارا عمل ہمیں خود بخود بتائے گا۔ تو آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا جائزہ لے کہ کیا ہم ان قوموں کے ان لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، یا ان کی طرح ہیں جنہوں نے رسولوں کو قبول کر لیا اور اپنے غلط کاموں کی اصلاح کر لی۔ فَأَتْبَعْنَا بَعْدَهُمْ بَعْدًا، تو اب لفظی ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے پیچھے لگا دیا۔ اسلم جس طرح ہوتا ہے اسی طرح اتبع ہے، تو اتبعنا، ہم نے
تابع بنا دیا، ہم نے پیچھے لگا دیا ان میں سے بعض کو بعض کے، یعنی اردو میں جب ہم اس کے لیے با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ایک کو دوسرے کے، تو ہم نے ایک قوم کو دوسری قوم کے پیچھے لگا دیا، یعنی قوم کے پیچھے قوم آتی رہی، ان کے پیچھے رسول آتے رہے، اور ان قوموں نے جو کام کیا اگلی نے بھی وہی کیا، تو ہم نے بھی اس کو پھر اس کے پیچھے لگا دیا۔ جس طرح پہلی قوم کو ہلاکت کے گڑھے میں جھونکا، اگلی قوم کے ساتھ بھی ہم نے یہی کیا، ان کے پیچھے پیچھے وہ جہنم کے گڑھے میں ایک قوم گئی، اس کے پیچھے ہم نے دوسری کو بھی بھیج دیا، اس کے پیچھے ہم نے تیسری کو بھی بھیج دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، اور ہم نے ان کو احادیث بتا دیا۔ ویسے حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی نئی چیز، جیسے حادثہ ہوتا ہے تو بات کو بھی حدیث کہتے ہیں، اور قصے کہانی کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ یہاں پر یہ قصے کہانی کے مفہوم میں ہم نے انہیں افسانہ بنا دیا۔ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، بعد وہی لفظ ہے جو پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ دور ہو گئے اللہ کی رحمت سے۔ مفہوم اس کا یہ، یعنی پھٹکار ہے، لعنت ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، جو نہیں ایمان لائے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہیں کہ میں نے قبول کیا، ایمان کا مطلب ہوتا ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا، ہم نے مانا، اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے فالو کیا، خوشی خوشی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قبول کیا، اس کے اوپر عمل کیا۔ جن چیزوں سے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہم باز آ گئے، یہ ہوتا ہے ایمان۔ زبان سے ٹھیک ہے آپ قوالیاں نعتیں پڑھتے رہیں، وہ تو پڑھنی چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی کرنی چاہیے، ان سے محبت کا زبان سے بھی اظہار کرنا چاہیے، لیکن زبان سے اظہار از ناٹ گڈ انف، عملاً بھی اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک ماں سے اگر ایک بچہ یہ کہتا ہے کہ والدہ صاحبہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں، اور ماں اگر کہے کہ بیٹا میں اٹھ نہیں سکتی، یہ پانی کا گلاس مجھے دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، تو بیٹا کہے ماں جی مجھے آپ سے بڑا پیار، ماں جی آپ کتنی اچھی ہیں، ماں جی آپ کی کیا بات ہے، اور بات نہ مانے، جو ضروری اس نے حکم دیا ہے یا بات کہی ہے اس کو نہ مانے، بیٹھا رہے کرسی کے اوپر چڑھ کے ہٹا گٹا، زبان سے کہتا رہے ماں جی آپ کتنی اچھی، تو پھر کوئی بھی دیکھنے والا کیا کہے گا کہ یہ اپنی ماں سے محبت کرتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جو لوگ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، اور عملاً کو بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں اپنے اوپر غور کرنا چاہیے، یہ لوگوں کو کہنے کے لیے نہیں ہوتا کہ تم جھوٹے ہو اور تمہارا ایمان کا دعویٰ جھوٹا ہے، یہ اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ایمان کے دعوے میں کھوٹ تو نہیں ہے، ورنہ جن کے لیے قرآن شریف میں منافق کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیگلی ٹیکنیکلی وہ سب مسلمان تھے، بلکہ ہمارے ہاں جو ڈیفینیشن بیان کی جاتی ہے اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے تو وہ صحابہ بن جاتے ہیں، کیونکہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، اور ان میں سے بہت ساروں کے ایمان کے متعلق مسلمانوں کو صحیح سے معلوم نہیں تھا، جب غزوہ احد ہوئی اور اس کے اندر جب وہ 300 لوگ بیچ میں سے چھوڑ کر چلے گئے تو بہت سارے صحابہ کو تو تب پتہ لگا کہ اچھا یہ بھی منافق ہیں۔ تو ایمان کا دعویٰ منافق بھی کرتے ہیں، ایمان کا دعویٰ مومن بھی کرتے ہیں۔ پتہ کیسے لگتا ہے؟ پتہ ایسے لگتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا كلما جاء امة رسولها كذبوا فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون، پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول
تواتر کے ساتھ جب بھی کوئی رسول آیا اپنی امت کے پاس، یا بہتر ترجمہ ہے، جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، پس ہم نے بھی ایک کو دوسری کے پیچھے لگا دیا اور ان کو افسانہ بنا دیا۔ تو خدا کی پھٹکار ہو ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ان رسولوں کے ذکر کے بعد جو بہت سارے رسول آئے، اب دو اہم رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون کو، بھی آیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے، وہ سب ان نشانیوں میں شامل ہیں۔ وسلطان مبین، اور واضح دلیل کے ساتھ، واضح حجت کے ساتھ۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس میں پاور ہو، طاقت ہو، بالکل واضح ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ پھر واضح حجت تھی۔ معجزات تو بہت سارے ان کو ملے، کئی نشانیاں آئیں، ان نشانیوں میں عذاب بھی شامل تھے، لیکن وہ جو عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند تھی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا سلطان مبین، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور ایک واضح حجت کے ساتھ، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا۔ کیا ہوتا ہے تکبر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میں مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں اس کا، کہ انسان کا یہ دل چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ تکبر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، اللہ خوبصورت ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ اگر آپ ریزنبل اچھے کپڑے، اچھے جوتے پہنے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو یہ ڈیزائربل ہے۔ یعنی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے پیسے، تو اب دو سولوشن ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ سارے پیسے خرچ کر دیں اللہ کی راہ میں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے ہی کچھ نہیں تھے، سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ جیسے آپ کے کئی صحابہ ایسے تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کے پاس بھی، خاص طور سے جب وہ خلیفہ بن گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ دو کپڑوں میں ہی گزارا کرتے تھے۔ اور دوسرا سولوشن یہ کہ نہیں، اگر آپ نے سب کچھ خدا کی راہ میں نہیں دیا، جو ہر ایک سے ڈیزائربل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی ہر ایک کی ہمت اور استطاعت نہیں ہوتی، تو اس کے لیے اب یہ ضروری ہے کہ اگر اس کے پاس اللہ کا فضل ہے تو وہ اس کے جسم پر نظر آنا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے بہت مہنگے مہنگے جوڑے خریدنے شروع کر دیں، وہ تو فضول خرچی میں چلا جائے گا، لیکن اس کو پھٹے پرانے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، اس کو بالکل ہی ردی قسم کا لباس اور جوتے استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کی پھر آپ نے ڈیفینیشن بتائی کہ تکبر ہے، دو چیزیں آپ نے بتائی۔ پہلی اس میں چیز تھی بطر الحق، حق کا انکار کر دینا۔ انسان جان بوجھ کر جب حق کا انکار کرتا ہے، وہ ہے اصل تکبر، کیونکہ حق ہے اللہ کی طرف سے، اور جب انسان حق کا انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے مقابلے میں وہ کھڑا ہو گیا، اس نے خدا کی بات کو نیچا کر دیا اور اپنی بات کو اونچا کر دیا، تو یہ تو بدترین تکبر ہے۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ اپنے بھائی کو، لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنا۔ تو اگر آپ نے اچھے کپڑے پہن لیے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھے کپڑے دے دیے، اچھا لباس پہن سکتے ہیں، اچھی چیزیں افورڈ کر سکتے ہیں، ایک ریزنیبل گھر بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اچھے گھر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھر آپ کا ایون 1 کنال کا گھر بھی ہو اور آپ کے گھر میں فیملی میں اگر بندے 3 ہیں تو یہ نہیں ہے، یہ بھی پھر فضول خرچی میں چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا جب کسی صحابی نے رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اوپر کوئی گنبد ٹائپ چیز کنسٹرکٹ کر لی. تو یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. جب حالات ایسے ہوں کہ لوگ فاقوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہوں تو گھروں کو بھی، لباس کو بھی ریزنیبل ہونا چاہیے. تو اگر وہ آپ کے پاس ریزنیبل گھر ہے، اللہ نے عطا کیا ہے، ریزنیبل گاڑی ہے، اور آپ اس شخص کو جو گاڑی پر نہیں ہے اور موٹر سائیکل پر ہے یا اپنے سے حقیر سمجھیں، یہ تکبر ہے. ہاں، آپ کو اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی جو بنیادی تکبر ہے وہ حق کا انکار ہے، اور فرعون اور اس کے سرداروں نے حق کا انکار کر دیا، تکبر کیا. اور سرداروں کا ذکر ساتھ کیوں کیا گیا؟ کیونکہ کوئی بھی ڈکٹیٹر، کوئی بھی فرعون اکیلا ظلم نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے، ایک پورا سسٹم ہوتا ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے. وہ اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر ہے تو اس کی فوج ہوتی ہے، اگر کوئی دوسرا ڈکٹیٹر ہے، بادشاہ ہے، تو اس کے ساتھ بھی فوج بھی ہوتی ہے، اور خوش آمدید سردار بھی ہوتے ہیں، اور بیوروکریٹ بھی ہوتے ہیں، اور یہ سارے کے سارے فرعون کے ساتھی ہوتے ہیں. اور پھر جب فرعون پر عذاب آئے گا تو انسانوں کو بھی عذاب ملے گا. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ، اور وہ تو تھے لوگ ہی عالین. آل ویسے تو جو علی ہوتا ہے بلند ہوتا ہے، تو یہاں اس بلند سے مراد ہے اپنے آپ کو بلند سمجھنے والے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، یعنی متکبر. یعنی وہ لوگ تھے ہی مغرور، وہ تھے ہی سرکش. یہ نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کر پیغام پیش کیا تو وقتی طور پہ ان کا جو نفس تھا وہ غالب آ گیا، ان کا ڈیفنس میکنزم ایکٹیویٹ ہو گیا، وہ غصے میں آ گیا، تو اس وقتی ہیجان کے تحت انہوں نے حق کا انکار کر دیا. یہ ہوتا تو بعد میں، ظاہر سی بات ہے، وقت گزرنے کے ساتھ لوگوں کو ہدایت ملنے کا امکان بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ایسی بات نہیں تھی، یہ صرف وقتی ہیجان نہیں تھا، صرف بظاہر جو انسان کا فوراً انسٹیگیٹ ہو جاتا ہے، جو فوراً ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان کے ڈیفenس میکنزم، وہ نہیں تھا. وہ تھے ہی متکبر، تھے ہی سرکش، سے ہی مغرور لوگ. یہ مزاج تھا ان کا. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو وہ سورہ طٰہٰ میں آتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى، وہ بڑا ہی سرکش ہو گیا ہے. تو وہ تھے ہی سرکش. تو جب وہ تھے ہی سرکش تو ظاہر کی بات ہے پھر اللہ تعالیٰ نے تکبر کا جو انجام ہے وہ ان کو دکھانا تھا، اور دنیا نے دیکھ لیا. آج بھی فرعون جو ہے وہ نشانہ عبرت ہے، اور آخرت میں بھی سب دیکھیں گے. الا فرعون وملئہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا، اور وہ تھے ہی متکبر لوگ، یا اور وہ نہایت مغرور لوگ تھے. فقالو، تو انہوں نے کہا. اب دلیل سن لیں یا ان کا جو رسپانس سن لیں کہ آئے ہیں تمہارے پاس اللہ کے جلیل القدر رسول اپنے بھائی کے ساتھ جو خود نبی ہیں. تو جواب کیا انہیں دے رہے ہیں؟ انؤمنو، کیا ہم مان لیں لبشرینی، دو آدمیوں کی بات. یعنی ہوتا یہ ہے کہ آمنہ کا مطلب ہوتا ہے کسی کو امن دینا. بیسیکلی امینہ ہوتا ہے امن میں آنا، وہ امن میں آیا. اس سے پھر جو باب افعال بنے گا تو وہ افعلا کے وزن پر ہوتا ہے. تو امینہ پہ جب افعلا کا وزن اپلائی کریں گے تو وہ بن جائے گا آمنہ. تو آمنہ کا مطلب ہے اس نے امن دیا کسی کو. تو امن دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی کی بات مان لیتے ہیں، یا کسی کو اپنا سے سپیریئر یا بہتر یا کچھ اس طرح کی چیز مانی، کسی کو مان لیتے ہیں یا کسی کی مان لیتے ہیں. تو جب آپ کسی کو مان لیتے ہیں تو اس کے ساتھ بے کا پریپوزیشن آتا ہے. تو آمنت باللہ، میں نے اللہ پر ایمان لایا، میں نے اللہ کو مان لیا. اور اگر کسی کی بات ماننی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لام زید لی کا پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے. تو انؤمن لبشرین، کیا ہم بات مان لیں دو انسانوں کی، مثلینا، اپنے جیسے، جو بالکل ہمارے جیسے ہیں، ان کی بات مان لیں. یہ مثلینا اپیرنٹلی یہ بشرینی کی صفت ہے، اس وجہ سے شاید یہ
اس کے اوپر جر آئی ہے. وَقَوْمُهُمَا، اور حالت یہ ہے، یہ واو اس کو کہتے ہیں سرکمسٹینشل واو، واو حالیہ. یہ وہ عطف والی نہیں ہوتی، اینڈ والی نہیں ہوتی. یعنی اردو میں بھی ہم یہ اس طرح استعمال کرتے ہیں بعض اوقات. واو کا استعمال ایک سے زیادہ طریقے سے ہوتا ہے. یہ حوالیہ والا ویسے اتنا استعمال نہیں ہوتا، بٹ مثال وہ ایک اور اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ محنت کرو اور کامیاب ہو جاؤ. تو اب ایکچولی محنت کرو کے بعد جو واو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک بات ہوگی اور ایک اور بات کو ہم اور کے ساتھ اس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. نہیں، وہ ایکچولی اس کا نتیجہ ہوتا ہے. تو یہاں پر یہ واو ہے، یہ واو حالیہ ہے، یعنی اس حال میں ہم ان دونوں کی بات مان لیں جبکہ حالت یہ ہے قومہما لنا عابدون، ان کی قوم تو ہماری عابد ہے، ان کی قوم تو ہماری بندی ہے، ان کی قوم تو ہماری غلامی کر رہی ہے، ہماری تابع داری کر رہی ہے، بندگی کر رہی ہے. کیونکہ بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا انہوں نے، اور ان سے بگار لیتے تھے اور ان پر ظلم کرتے تھے اور ان کے نوزائیدہ بچوں کو بھی قتل کر دیتے تھے. تو ان کے ایسے لوگوں کی بات مان لیں. فَكَذَّبُوهُمَا، یہ اب ایک ان کی دلیلوں میں سے ایک دلیل تھی، تو پس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا. ہو، اس ایک کو، ہم ان سب کو، ہما ان دو کو، ہما ہم. فَكَذَّبُوهُمَا، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو. فَكَانُوا، تو وہ ہو گئے من المہلکین، مہلکین میں سے. تو اردو میں آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مہلک. مہلک جو ہوتا ہے وہ ہلاک سے ہے، باب افعال ہے، فائل ہے، ہلاک کرنے والا. اور اس کے اوپر جب آپ زبر لگا دیں گے مہلک، تو وہ ہو جائے گا مفعول، ہلاک ہونے والا. تو وہ ہو گئے ہلاک ہونے والوں میں سے، یعنی وہ ہلاک ہو کر رہے. وہی والی بات، ایک قوم کے پیچھے دوسری قوم اسی کھڈ میں جا گری جس میں پچھلی قوم گری تھی. جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا انکار کیا، ان کی بات نہ مانی. اب یہاں آپ دیکھ لیں کہ جو صیغہ استعمال کیا یہ ویسے ہی اس سے میچ کرتا ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تو ہے آپ کو مان لینا، ہم نے مان لیا آپ اللہ کے رسول ہیں. تو جس کو مانا ہے اس کی بھی ماننی ہے. اگر اس کی نہیں مانی تو پھر اس کو بھی نہیں مانا پریکٹیکلی. تو جو ایمان ہے وہ زبانی نہیں ہے، وہ ایمان دل سے ہے اور ایمان عمل سے ہے. اسی لیے قرآن شریف میں بے شمار جگہ، تقریباً میرے خیال ہے شاید ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں واضح نہیں آیا، ورنہ ہر جگہ جہاں آیا نا کہ ایمان لے آؤ اور جنت میں چلے جاؤ، تو بیچ میں یہ الفاظ ہے اور صحیح صحیح ٹھیک ٹھیک عمل کرو. ٹھیک ٹھیک عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے، ورنہ نہیں جا سکتے، ورنہ مہلکین میں شامل ہو جاؤ گے. فَقَالُوا وَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. پس انہوں نے کہا کیا ہم مان لیں اپنے ہی جیسے دو انسانوں کی بات، حالانکہ ان کی قوم ہماری غلامی کر رہی ہے. تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور بالآخر ہلاک ہو کر رہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے عنایت کی موسیٰ کو کتاب، یعنی بائبل، تورات. اور تورات اپیرنٹلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی تھی جب وہاں پہنچ گئے تھے، جو ہم قرآن شریف میں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلایا. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کرنے کے لیے بلایا تو پیچھے سے جو ان کی قوم تھی انہوں نے بچڑا بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی. یعنی یہ فرعون والا قصہ ختم ہو چکا تھا، فرعون غرق ہو چکا تھا. تو یہ بعد میں جا کے عطا ہوئی. اور جب ظالم کا خاتمہ ہو گیا، حق کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ دور ہو گئی، تو اب ہی یہ سوٹیبل ہے. کیونکہ تورات کا کیس یہ ہے کہ تورات جو محسوس ہوتا ہے کہ اکٹھی نازل ہوئی، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو اکٹھی ہی ان کو مل گئی، اور بنیادی طور پر اس میں احکامات ہیں، قانون ہے. تو قانون تو ہوتا ہی تب ہے جب آپ کی حکومت قائم ہو جائے، جب آپ ایک آزاد قوم بن چکے ہوں. تو اس لیے
مکہ میں جب قرآن شریف اترا، اور وہ کیونکہ بتدریج نازل ہوا ہے، اکٹھا نہیں آیا ہے، تو اس نے تو وہ تو شروع ہو گیا جب مسلمان ابھی مغلوب تھے، مکہ میں تھے، مگر ایون دین نازل ہو رہا تھا تو اس میں قوانین کم ہیں. جو قوانین ہیں مثلا جیسے یہ وصیت کے مسائل ہیں اور بہت ساری چیزیں، تو یہ پھر زیادہ تر مدنی صورتوں میں ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، کیوں کی؟ لعلہم یہتدون، تاکہ وہ ہدایت اختیار کریں. یہتدون کے اندر بھی ہدا یہدی کا مطلب ہوتا ہے کسی کو راستہ بتانا، کسی کی رہنمائی کرنا، جس سے پھر وہ فعل ہمارا ہے اہدی، کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور اس سے پھر جو باب افتعال ہے، باب افتعال عام طور پہ کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی فعل متعدی ہے تو اس کو لازم کر دیتا ہے. اور افتعال کے اندر ایک یہ مفہوم شامل ہوتا ہے ایفٹ کا، کہ کوئی چیز خود سے ایفٹ کر کے، تکلف کر کے، کوشش کر کے حاصل کی جائے. تو کتاب تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی، جیسے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرما دیا. اب اس قرآن میں ہدایت ہے، ہدن للمتقین. اور ہدایت کے لیے طریقہ کار کیا ہے؟ کہ ہم اس کتاب کو پڑھیں، اس پر غور کریں، شعوری کوشش کریں، ایفرٹ کریں، تکلف کریں، اور اس سے ہدایت اختیار کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں، ڈیڈیوس کریں. یوں نہیں ہے کہ ہم بس اس کو تو سمجھے بغیر پڑھ لیں اور بس ہدایت ہمیں خود بخود مل جائے. قرآن اللہ کا معجزہ ہے، یہ معجزہ ہمیں عطا ہوا ہے. اس کا اعجاز سب سے بڑا یہ ہے کہ وہ محفوظ ہے، اور کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے. اور وہ ہر دور کے لیے زندہ کتاب ہے. جس دور میں بھی ہم پہنچ جاتے ہیں، قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، ہدایت کے لیے آسان ہے. ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی نصیحت حاصل کرنے والا. تو اب جب ہمیں یہ کتاب مل گئی ہے تو ہمیں ایفرٹ بھی کرنی پڑے گی. ساری ایفرٹ کا بوجھ جو ہے وہ مفتی صاحب پر نہ ڈال دیں. وہ ایفرٹ کرتے ہیں، وہ ان کی مہربانی ہے، ان سے ہمیں آسانی حاصل ہو جاتی ہے. لیکن ہمیں اپنی ایفرٹ ہم زیرو نہیں کر سکتے، ہمیں بھی ایفرٹ کرنی پڑے گی، نصیحت حاصل کرنی پڑے گی. اور اس قرآن سے نصیحت حاصل کرنا آسان ہے. یہ گرامر مشکل ہو سکتی ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے کہ یہ باب افتعال ہے تو یہ متعدی سے لازم ہو گیا، تو اب اس کا کیا مطلب ہے. اس کو بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب اس کو سمجھیں گے تو قرآن کو بہتر سمجھیں گے. لیکن یہ نہ بھی سمجھ آئے تو بات اس سے بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ قومیں آئیں، قوموں کے پاس رسول آئے، اللہ کا پیغام لے کے آئے، انہوں نے اس پیغام کو جھٹلا دیا. یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، انہوں نے نہیں جھٹلایا، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مان لیا تھا نا. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی، توجہ نہیں دی. ان کے پاس جو کتاب تھی، اس کی جو اسپرٹ تھی، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، ہیلے بہانے بنائے. ایک مثال ہے یہودیوں میں، کہتے ہیں، مطلب میں نے اس پہ ریسرچ نہیں کی، کہتے ہیں کہ ان کے یہاں بھی پردہ ہے جیسے ہمارے یہاں پردہ ہے. تو یہودی عورتیں جن فرقوں میں پردہ ابھی بھی پایا جاتا ہے، وہ کیا کرتی ہیں کہ اپنے جو سر کے بال ہیں وہ تو اتروا دیتی ہیں، اور اس کے بعد اس کے اوپر وگ لگا لیتی. تو اب جب وگ لگا لیتی ہیں تو ان کے بال تو کسی کو دکھائی نہیں دیتے، تو وہ کہتے ہیں اچھا ہمارا پردہ ہو گیا. اب سوچیں اس طرح پردہ ہو جاتا ہے کہ اگر ایک عورت یہ مانتی ہے کہ اس کے بال لوگوں کو نظر نہیں آنے چاہیے، ڈھانپے ہونے چاہیے. جیسے آپ دیکھیں عیسائیوں کے یہاں بھی جو ننز ہوتی ہیں، انہوں نے بھی بال ڈھانپے ہوتے ہیں. بلکہ کسی بھی قوم میں آپ اگر دیکھیں گے، تقریباً جہاں پر بھی آپ کو تھوڑی بھی اور سویلائزیشن نظر آتی ہے، جو ان کے یہاں ریلیجیس اینگل ہوگا، اس کے اندر جو خواتین ہوں گی انہوں نے اپنے سر کے بال ڈھانپے ہوں گے. وہ اپنے سینوں کے اوپر چادریں وہ جگہوں پہ لوگ نہیں کرتے، جس کے لیے قرآن شریف میں واضح طور پہ پھر ہدایت دے دی گئی تاکہ کلیئرٹی ہو جائے. لیکن آپ کسی بھی قوم کے ٹریڈیشنل لباس کو دیکھ لیں تو سر کے بالوں کے اوپر سکارف ضرور ہوتا ہے ان جنرل. تو یہ تو سب کے ہاں ہے کہ سر کے بالوں کو ڈھانپنا ہے. تو اب اگر کسی عورت نے وگ لگا لی اور اس نے کہا جی میرے بال تو اب کسی کو نظر نہیں آ رہے، میں نے ڈھانپ لی اور وگ سے ڈھانپ لیا، تو کیا اس کا پردہ ہو گیا؟ نہیں ہوا. جیسے اس کا پردہ نہیں ہوا، ویسے ہی ہمارے ہاں لوگ جو ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے، سود کو اسلامی سود منانے کے، یہ سارے ہیلے بہانے جو ہیں، ان سب سے
وہ جو عمل ہے اس کی روح جو ہے وہ نہیں پوری اترتی، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو جس نے ہدایت حاصل کرنی ہے ایفرٹ کے ساتھ، اس نے خوشی خوشی رضا کے ساتھ اپنے رسول، اپنے رب کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوشش کرنی ہے، اور کوشش حتی الامکان کرنی ہے۔ پھر کہیں مجبوری ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے انسان معافی مانگ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ ہدایت اختیار کر سکیں، یعنی ان کی قوم والے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، اور ہم نے بنایا ابن مریم کو۔ اکثر جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال ہوتا ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ بنایا، لیکن وہ تھے انسان ہی، اور مریم علیہ السلام کی اولاد تھے۔ اور اس لیے بھی کہ یہ بھی واضح ہو جائے کہ ان کے باپ نہیں تھے، وہ ایک معجزہ تھے، اور ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ، ان دونوں کو ایک آیت بنایا، آیتن ایک نشانی، یہ دونوں مل کر ایک نشانی ہے، دو نشانیاں نہیں ہیں، دو علیحدہ علیحدہ معجزے نہیں ہیں، ان دونوں کے ملنے سے ایک سنگل میریکل، ایک ہی عظیم الشان معجزہ جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بغیر پیدا کیا باپ کے۔ وَآوَيْنَاهُمَا، اور ہم نے ٹھکانہ دیا ان دونوں کو، اِلَىٰ رَبْوَةٍ، ربا جیسے ہوتا ہے کسی چیز کا بڑھنا، بلند ہونا، تو ربوہ اونچی جگہ کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ مریم میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ تفصیلات، یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے زیادہ تفصیلات نہیں دی، ایک بریف سا ذکر کیا ہے اسی ایک آیت میں بس، کہ ایک اونچی جگہ پہ جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام چلی گئیں جب عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا، تاکہ لوگ ان کو تانے نہ دیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک زبردست جگہ عطا فرمائی جو بلند تھی، ٹیلا تھا، ذاتی قرار، جو قرار والی جگہ تھی، سکون والی جگہ تھی، پرسکون تھی، سٹیبل تھی، ومعین، اور چشمہ تھا وہاں پر۔ تو معین یا تو عین سے ہے، عین آنکھ کو بھی کہتے ہیں اور عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، تو ایک چشمے والی پرسکون جگہ پر جو بلند تھی، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں ہی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو وہاں پہ عطا کی ایک محفوظ جگہ، اور وہ جگہ جو تھی وہ کو پہاڑی یعنی اونچی نیچی نہیں تھی، کوئی بنجر نہیں تھی، کوئی خوردری جگہ نہیں تھی، وہ ایک ربوہ، یعنی ربوہ میں اونچا بھی شامل ہوتا ہے اور ہموار زمین کا مفہوم بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے، یعنی جس کو ہم اردو میں ٹیلا کہہ سکتے ہیں، اور وہاں پر پانی بھی تھا، اور پرسکون جگہ آتی تو مطلب سایہ بھی ہوگا، جو پھر باقی جگہوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ اور پھر ہو سکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد بھی چند دن حضرت مریم وہاں رہی ہوں، اور پھر گود میں ہی تھے، بولنے کے قابل نہیں تھے جب حضرت مریم انہیں لے کر اپنی قوم کی طرف آئیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں ہی اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، اور سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے۔ اس کے بعد ڈھیٹ اور بے شرم لوگ تھے جنہوں نے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی انکار کر دیا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک عظیم نشانی بنایا، اور ان کو پناہ دی ایک ٹیلے پر سکون والے اور چشمے والے۔ یا ایھا الرسل، اے رسولو، اب یہ سب رسولوں کو ایک مشترک ہدایت ہے، جو اللہ کے جتنے رسول آئے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ سب رسولوں کو یہ ہدایت دی گئی، یہ کامن ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیسک ہوتی ہیں، بنیادی ہوتی ہیں، سب امتوں میں کامن ہے، تو یہ ایک بالکل بیسک بات ہے کہ سب رسولوں کو ایک ہی ہدایت دی گئی، کلو من الطیبات، کلو فعل امر ہے، یا کلو سے
یا کلو وہ کھاتا ہے، تاکلو تو کھاتا ہے، تاکلونا تم سب کھاتے ہو، تے اگر ہٹا دیں گے تو وہ کلو بچ جائے گا، تم سب کھاؤ، منت طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ پاکیزہ چیزیں ویسے تو حلال ہوتی ہیں، تو ٹھیک ہے، لیکن طیب کا لفظ جو ہے وہ حلال سے آگے کی چیز ہے۔ طیب اس چیز کو کہتے ہیں جو بجائے خود پاکیزہ ہو، حلال طریقے سے حاصل ہو۔ مثال کے طور پر ایک سیب ہے اور رشوت کے پیسے سے آیا ہے تو وہ پاکیزہ نہیں ہے، وہ حلال تو ہے، پاکیزہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ سیب پڑا پڑا گل سڑ گیا ہے تو ابھی بھی حلال تو ہے، یہ نہیں کہ کوئی کھائے گا تو ہم کہیں گے حرام کھا رہے ہو، لیکن اب وہ پاکیزہ نہیں رہے گا۔ تو ایسی چیز جو پاکیزہ ہو، صحت بخش ہو، خوشگوار ہو، انسان کی طبع سلیم کے مطابق ہو، وہ طیب ہوتی ہے۔ تو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل کرو ٹھیک ٹھیک۔ جب آپ کوئی پاکیزہ چیز کھائیں گے تو پھر اگلا سٹیپ ہے کہ آپ عمل صالح کریں گے۔ اگر کسی نے وہ پڑھی ہو راجا گدھ بانو قدسیہ کی، اس کا تو پورا تھیم ہی یہ ہے کہ جب آپ حرام کھاتے ہیں تو وہ تو خیر یہ کہتی ہے کہ وہ جیند میں چلی جاتی ہے اور اگلی نسلیں بھی خراب ہو جاتی ہیں، مگر جب آپ حرام کھاتے ہیں تو نیک عمل نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کر، یہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی طیب ہے، اور وہ پاک چیز کو ہی پسند کرتا ہے، اور اللہ نے مومنوں کو بھی یہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے رسولوں کو دیا ہے۔ کیا یہی والی آیت آپ نے پڑھی کہ اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک عمل کرو، بے شک وہ جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ اور دوسری آیت بھی آپ نے فرمائی جو سورہ بقرہ میں آتی ہے کہ اے ایمان والو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو تمہیں اس نے عطا کی۔ پھر آپ نے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جو ایک طویل سفر سے آتا ہے اور غبار آلود ہے اس کی حالت، اور وہ اپنے ہاتھ ہلاتا ہے آسمان کی طرف، وہ کہتا ہے یا ربی یا ربی، اور یہ پھر وہ حالیہ، اور حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ پلا ہے حرام کی روزی سے، اس کا جسم جو ہے وہ حرام غذا کے اوپر پلا ہے۔ فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو پھر کیسے قبول ہوگی ایسے آدمی کی دعا؟ اگر کھانا پینا حرام ہے، کپڑے حرام ہیں، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو حرام کھانے کے بعد انسان عمل صالح کر ہی نہیں سکتا، وہ عمل صالح ہے ہی نہیں۔ اس لیے بہت ساری چیزیں ان میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس کی ایک میں آپ کو اور دوں، کیونکہ یہ فتویٰ ہے اور مودودی صاحب نے بھی یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، تو ان کی اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سود ہے وہ سود آپ بینک سے لے لیں اور ایسے لوگوں کو دے دیں جو مرنے کے قریب ہیں، جن کے اوپر حرام حلال ہو جاتا ہے۔ تو کئی لوگ یہ کہتے ہیں ہاں جی بینک کو فائدہ نہ ہو جائے بینک، لیکن میرا اس پہ پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ نے بینک سے اگر سود لیا ہے تو وہ تو حرام مال ہے، ناپاک مال ہے۔ وہ ناپاک مال لے کے پھر لوگ کہتے ہیں اچھا جی ہم ثواب کی نیت سے نہیں دیں گے۔ بھائی دنیا میں جو بھی کام کرنا ہے آپ نے تو اللہ کی رضا کی خاطر کرنا ہے نا، ثواب کی نیت کے بغیر کوئی بھی کام ہو کیسے سکتا ہے؟ کیوں نہیں ثواب کی نیت سے کوئی کام کرنا آپ نے؟ تو وہ ناپاک مال لے کر آپ کہ جی ہم کسی غریب کو دے دیں، کیونکہ آپ کو اس غریب پہ بڑا ترس آ رہا ہے، تو اللہ کو بھی سب غریبوں پہ ترس آتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر رحیم ہے۔ آپ ہمت کریں، ایفرٹ کریں، سود کو چھوڑ دیں، اپنے پاک مال میں سے غریبوں کو دیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور عطا کرے گا، اور پاک مال ہی عطا کرے گا۔ تو پہلے ایک حرام مال لے لیں، پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پہلے وہ حرام مال آتا ہے، پھر پتہ لگے اب مال آنا شروع ہوا ہے، ابھی آپ نے غریب کو دینا تھا، ابھی آپ کو موقع نہیں ملا، آپ فوت ہو گئے، آگے آپ کی اولاد میں اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے،
تو وہ حرام مال وہ اکٹھا ہو رہا ہے اور وہ آپ کی اولاد آگے وہ استعمال کرنا شروع کر دیتی ہے. تو اس طرح کے کاموں میں نہیں. ہر چیز میں یہ سمجھنا چاہیے کہ حرام حلال کے اوپر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے، پاکیزہ مال کھانا چاہیے. اور اس پاکیزہ مال میں یہ جو لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، یو کے وغیرہ میں رہتے ہیں، وہاں پہ بھی احتیاط کرنی چاہیے. وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں جو ان کے ساتھ ہندو ہوتے ہیں، وہ پرساد لے کے آتے ہیں. وہ بظاہر تو سیب ہوتے ہیں، لڈو ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو ویسے تو حلال ہیں. ایون آپ کو ہندو بھی اگر سیب دیتا ہے، لڈو دیتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں. لیکن جو پرساد ہوتا ہے وہ تو اپنے بتوں سے وار کر لاتے ہیں. اس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے وہ بتوں کے نام کی نیاز ہوتی ہے، وہ بھی حرام ہوتی ہے، وہ بھی ناپاک ہوتی ہے، وہ طیب نہیں ہوتی. وہ نہ خود کھائیں اور نہ کسی اور مسلمان کو کھلائیں. تو ان چیزوں کو اوپر کیئر کرنی چاہیے. کیوں؟ انی بما تعملون علیم، کہ میں اچھی طرح واقف ہوں تمہارے کاموں سے، جو تم عمل کرتے ہو میں اسے جانتا ہوں. اور جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے یہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اعمال پر میری نظر ہے، تو سوچیں ہم جیسے عام انسانوں کو کتنا ڈرنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے، رسول تو معصوم ہوتے ہیں، بخشے بخشائے ہوتے ہیں. ہمارا ایک بھی لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ہمارا ایک بھی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے چھپا ہوا نہیں ہے. تو اس اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر ہر لہجہ نظر ہونی چاہیے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں ہم نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں پر جواب دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا تھا. تو ہر کام کے اوپر نظر رکھیں کہ صحیح کام کر رہے ہیں یا غلط کام کر رہے ہیں. یا ایہا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرو گے میں اس سے اچھی طرح واقف ہوں. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. سب انبیاء کی ایک ہی دعوت ہے، وہ اس لحاظ سے ایک ہی امت ہے. سب کے سب ایک ہی دین لے کر آئے ہیں اور سب لوگوں نے اپنی امتوں کو مسلمان ہی بنایا. وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں ہی تمہارا رب ہوں. فَاتَّقُونِ، یہ فتقون اصل میں تھا فتقونی، پس ڈرو مجھ سے. یعنی تقوی سے فعل امر پلورل میں بنا اتقو، تم ڈرو. اب جب اس کے ساتھ لگانا تھا یہ مجھ سے ڈرو، تو اس کے ساتھ ایک نون وقایا لگانی پڑی، تو ہو گیا اتقونی. اور پھر وہ یہ جو تھی وہ گر گئی، تو پھر یہ زیر صرف رہ گئی. فتقون، پس مجھ سے ڈرتے رہو. فتقطعوا امرہم، تو کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے معاملے کو. امرہم، امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے مراد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دین بھیجا. تو انہوں نے اپنے دین کو کر دیا ٹکڑے ٹکڑے. اور تقطع جو ہے یہ باب تفاعل ہے، اس میں تکلف پایا جاتا ہے، شدت پائی جاتی ہے، کثرت پائی جاتی ہے. یعنی یہ نہیں ہوا کہ دین کو بس انہوں نے کاٹ ڈالا، بلکہ انہوں نے ایفٹ کر کے شدت کے ساتھ اس کے بے شمار ٹکڑے کر دیے. بینہم زبورا، آپس میں جو ان کا معاملہ تھا انہوں نے اس کو کیا کر دیا؟ زبر کر دیا. زبر ٹکڑے کو کہتے ہیں، تختی کو کہتے ہیں. تو جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری تھی وہ زبور تھی کیونکہ وہ تختیاں تھیں. اور ویسے لوہے کے ٹکڑوں کو یا ویسے صرف ٹکڑوں کو بھی زبر کا، یعنی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بہت زیادہ ایفٹ کر کے. کلو حزبن، ہر گروہ، بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے. لدا کا مطلب ہوتا ہے پاس، تو لدیہم جو ان کے پاس ہے، فرحون، اس پر فرحون ہے. فرحون کا مطلب خوش ہوتا ہے، فرت خوشی کو کہتے ہیں. لیکن جو فرحون ہے اس میں بنیادی طور پر ایک امپیکٹ پایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ مگن ہے، اور اس میں ذرا فخر کا ایلیمنٹ پایا جاتا ہے جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جنرلی. تو جو ان کے پاس ہے بیسیکلی وہ اس میں مگن ہے، اس میں ہی وہ کھوئے ہوئے ہیں. اگلے کی ان کو نہ کو پتہ ہے نہ کو پرواہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ میں آتا ہے کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، یعنی سب لوگ ایک ہی امت تھے. پھر وہاں محذوف ہے کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا
خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور پھر ان کے ساتھ کتاب کو بھی بھیجا حق کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان میں فیصلہ کرے جن چیزوں میں انہوں نے اختلاف کیا تھا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اختلاف جو کیا ان لوگوں نے تو سب لوگوں نے تبھی اختلاف کیا جب ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی آپس کی ضد میں زدہ میں۔ اصل چیز ہے آپس کی ضد، اور مسلمانوں میں بھی جو فرقہ واریت ہے اگر آپ اس میں غور کریں گے تو بنیادی چیز اس میں ضد ہی ہوتی کہ میرا فرقہ جو ہے وہ بہتر ہے، وہ برتر ہے، اور تمہارا فرقہ غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس فرقے میں پیدا ہو گیا ہوں۔ دلیل یہ نہیں ہوتی کہ ہماری یہ بات جو ہے اس میں لاجک ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے، نہیں، دلیل یہ ہوتی ہے کیونکہ میں دیوبندی ہوں تو بس دیوبندی فرقہ ہی صحیح ہے، اور میں اہل حدیث ہوں تو میں اہل حدیث ہی صحیح ہے۔ تو پہلی دلیل تو یہ کہ میں ادھر پیدا ہو گیا ہوں۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ اگر میں نے کہیں غور کیا اور مجھے یہ لگا کہ یہ فرقے سے وہ فرقہ بہتر اور میں نے تبدیل کر لیا، تو اب بس اس فرقے کی ہر چیز درست ہے۔ کسی بھی فرقے کی نہ ہر چیز درست ہوتی ہے اور نہ ہر چیز غلط ہوتی ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو حق نظر آئے آپ نے حق کو قبول کرنا ہے۔ بنیادی فرقہ ہمارا ایک ہی ہے، ہم ایک ہی رسول کے ماننے والے ہیں، ایک ہی کتاب ہمارے اوپر اتاری گئی ہے، وہی فرقان ہے، وہی حجت ہے۔ اسی کتاب کو اللہ نے حق کے ساتھ اتارا، انزل معہم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ تو ہم پر بھی وہ جو کتاب اتاری گئی ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کون سی بات صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو جس فرقے کی جو بھی بات ہو آپ نے قرآن کی روشنی میں اس کا اوپر غور کرنا ہے، اور یہ غور کرنے کے مواقع کم کم ہی آتے ہیں، تو جب آئیں گے تو کر لیں۔ اس وقت عصبیت نہ کریں، تعصب نہ کریں کہ جو میرے مولوی نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے اور جو تمہارے مولوی نے کہا ہے وہ غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی قرآن سے وہ بھی حدیث سے اپنا نقطہ نظر بنا رہے ہیں، آپ کے مولوی بھی اسی سے بنا رہے ہیں، تو اگر وہ غلط ہو سکتے ہیں تو آپ بھی غلط ہو سکتے ہیں۔ غلطی کا امکان تو ہر جگہ ہے، تو اس لیے فرقہ واریت میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ اختلاف اور فرقہ کے اندر ڈفرینشیٹ کریں۔ دیکھیں، اختلاف تو ہے آپ نے ایک حکم پر غور کیا اور آپ کو سمجھ آئی کہ اس چیز کے اندر یہ بات درست ہے۔ جیسے ایک مثال ہے بڑی پرٹیننٹ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، جب یہ یہودیوں سے جنگ ہوئی تو آپ نے بھیجا کہ جاؤ صحابہ کو، اور صحابہ سے یہ فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں پہنچ کر تم نے پڑھنی ہے۔ تو اب صحابہ نے تیاری کی اور جلدی جلدی نکلے، لیکن نکلنے میں بہرحال ایفرٹ کے باوجود کچھ دیر ہو گئی اور منزل پر پہنچے بغیر عصر کا ٹائم نکلنے والا ہو گیا۔ تو پھر اب جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر نماز پڑھ لیتے ہیں۔ دوسروں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو آپ وہاں پر جا کر ہی نماز پڑھیں گے۔ تو آدھے صحابہ نے وہاں نماز پڑھ لی، آدھے نے نہیں پڑھی۔ یہ ہے اختلاف۔ اس کے بعد جب یہ اختلاف ہو گیا اور اختلافی عمل انہوں نے کر لیا، اس کے بعد وہ دوبارہ ایک ہی جماعت تھے، وہ دو فرقے نہیں بن گئے، ان میں تفریق نہیں پیدا ہو گئی۔ ہمارا یہاں یہ ہوا ہے کہ فقہ کے بعد فرقہ بندی ہو گئی۔ تو آپ اگر مثال کے طور پہ کچھ مسجدوں میں جائیں گے تو وہاں باہر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں فلاں فقہ کے ماننے والے لوگ اس مسجد میں ہیں، باقی براہ کرم تشریف نہ لائیں۔ تو بڑے فرقے تو ظاہر ہے سنی شیعہ ہیں، تو یہ دو بڑے فرقے ہیں اور ڈیفینیٹلی فرقے ہیں، اور آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، وہ عام طور پہ ان کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھتے، اور جب ان کے علماء کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے تو وہ اپنی پرائیویٹ مجلسوں میں تو ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، بلکہ ایک زمانہ تھا جس میں انہوں نے قتل کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو یہ سب فرقہ واریت ہے۔ باقی دین کی سمجھ کے اندر اختلاف ہونا وہ اپنی جگہ ہے، وہاں اختلاف تو پایا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے انسان جب عقل استعمال کرے گا تو جس طرح دنیا کی ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے تو دین کو سمجھنے میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، جب تک آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ جو میں نے چیز سمجھی ہے اس کے غلط ہونے کا امکان ہے۔ تو ہو سکتا ہے دوسرے بندے کی بات درست ہو، مجھے فی الحال یہ بہتر لگ رہی ہے، تب تک یہ ہے دین کی سمجھ
اور اس کے اندر ایک ریزنیبل اختلاف. اور جب آپ کو یہ ہو کہ جو مجھے سمجھ آئی ہے بس وہی صحیح ہے، اور جو میرے فقہ میں ہے اور میرے فرقے میں وہی صحیح ہے، اور دوسرے کی ساری باتیں غلط ہیں جو ہم سے اختلاف کرتی ہیں، تو یہ ہے فرقہ واریت. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. اب ہے یہ کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، لیکن ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے کہ ہم نے جو کیا ہے وہی درست ہے. تو جب فرقہ پرستی ہوتی ہے تو لوگ اپنی اندھی تقلید میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ حق بات سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے حق بات. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، پس مجھ سے ڈرو. پس انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اپنے دین کو اپنے درمیان، ہر گروہ مگن ہے اس میں جو اس کے پاس ہے. اب وہ مگن ہے تو پھر کیا ہے؟ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ. تو پھر چھوڑ دو انہیں ان کے غمرہ میں. غمرہ پانی جب اکٹھا ہو جاتا ہے نشیب میں، اور اتنا اکٹھا ہو جاتا ہے کہ انسان کے قد سے اوپر ہو جاتا ہے، یعنی انسان اس کے اوپر پورا اس کے اندر ڈوب جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں غمرہ. تو ایسی شدید جہالت، غفلت، تعصب کے لیے استعمال ہوتا ہے جس نے انسان کی عقل کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیا اور اب اسے حق نظر آنا بند ہو گیا ہو. تو ان کو ان کی غفلت میں چھوڑ دو، حتیٰ ہین، ایک مدت تک، کچھ عرصے تک ان کو چھوڑ دو. یعنی یہ ان کی مدت مقرر ہے، اب اس کے ختم ہونے کا وقت قریب آ لگا ہے. اگر یہ ڈھیٹوں کی طرح مان ہی نہیں رہے اور زبردستی تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے حق کو قبول نہیں کرنا، تو پھر ان کو چھوڑ دو، ان کی مستی میں، ان کی غفلت میں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نبٹ لے گا. فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ. پس چھوڑ دو ان کو ان کی غفلت میں ایک مدت تک. میرا صرف ایک کوشچن ہے کہ اس میں فرقوں میں آپ قادیانیوں کو فرقہ سمجھیں گے؟ نہیں نہیں، دیکھیں جو اس آیت میں فرقے کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، وہ تو مختلف مذاہب کے سینس میں استعمال ہوا ہے. جو یہ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. یہاں جو فرقے مراد ہیں یہ تو یہودی، عیسائی، سارے ہی وہ فرقے ہیں اس ہیں. لیکن ہم جس سینس میں فرقہ کا لفظ استعمال مسلمانوں میں کرتے ہیں فرقہ واریت میں، اس میں قادیانی نہیں آتے. وہ تو ویسے ہی انہوں نے جھوٹا نبی بنا لیا، تو وہ اس مسلمان ہونے کے ان کو ہم نہیں کہہ سکتے، وہ کیٹیگوریکلی اسلام سے باہر ہے. آج ہم ڈسکس کریں گے مصدر کو. مصدر کا ایگزیکٹلی انگریزی میں کوئی کمپیریبل نہیں ہوتا. آپ اس کو انفینیٹیو کہہ سکتے ہیں. یعنی ہوتا کیا ہے مصدر کہ اس کے اندر فعل کی نشاندہی تو ہوتی ہے، کام کا کرنا تو پایا جاتا ہے، لیکن ماضی، حال یا مستقبل جو ہے، یہ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، یہ نہیں ہوتا، یہ ایگزسٹ نہیں کرتا. تو فعل سمجھ آ جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں مصدر. جیسے علیمہ کا مطلب ہے اس نے جانا. اب یہ علیمہ اس نے جانا یعنی اس نے ماضی میں کسی چیز کا علم حاصل کیا، تو یہ اس میں ماضی کا زمانہ پایا جاتا ہے. لیکن علم جو ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، یہ ہے جاننا. اردو میں ہم اس کو نون الف نا لگا دیتے ہیں اس کے اندر. کھانا، پینا، جاننا، دوڑنا، مصدر اس کو کہتے ہیں. انگریزی میں بھی اس کو آپ اگر کہیں گے تو ایٹنگ، ریڈنگ، سلیپنگ ٹائپ جو الفاظ ہوتے ہیں، یا ٹو ایٹ، ٹو ریڈ، ٹو سلیپ، یہ انفینیٹیو ہوتا ہے. تو اس سے کچھ حد تک یہ مفہوم ادا ہو جاتا ہے. اور ہم نے ابھی تک جو ابواب پڑھے ہیں وہ ثلاثی مجرد ہیں، یعنی 3 حروف کے ہیں. تو ان کے اندر مصدر بنانے کا کوئی قاعدہ نہیں ہے. اب ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں جو ان 6 ابواب کے اندر مصدر پائے جاتے ہیں. ایکٹیو پیسو تو ہم نے پڑھ لیے ہیں، وہ آج ہم ڈسکس نہیں کرتے. فعل امر بھی ہم نے کر لیا ہے. تو ان میں جو مصدر پائے جاتے ہیں، اگر آپ پہلے تینوں میں دیکھیں تو وہ تو ایک آپ کو نظر آئے گا، ایک قاعدہ ہے، فتح، ضرب، نصر. تو اس طرح
اس وزن پر ہوتے ہیں، فعلن کے وزن پر کئی مصدر، لیکن اگر آپ آگے دیکھیں باب سمیع یسمع سے تو اس کا مصدر ہے سماعن، حسیبہ یا حسیبو سے دیکھیں تو اس کا مصدر ہے حسبان، کروما یا کرومو سے دیکھیں تو اس کا مصدر ہے کرامت۔ تو یہاں پر اور مصدر کا جو وزن ہے کسی میں بھی میچ نہیں کرتا، تو پھر یہ آپ کو پریکٹس سے، ووکیبلری آنے سے ہی آپ کو اندازہ ہوگا۔ اب آپ ذرا کوئکلی بتا دیں اگر آپ اس میں کوئی مصدر پہچان سکتے ہیں ان آیتوں کے اندر۔ قیدن، قیدن، بالکل صحیح، قیدن مصدر ہے۔ اس کا کوئی اگر کسی کو روٹ آتا ہو تو وہ بھی بتا دیں۔ کاف، عاقد، نہیں، کاف یا دال، بالکل صحیح۔ ایک مصدر اور بھی ہے آیت کے اندر اگر کوئی جانتا ہو تو۔ نہیں نہیں، کاف یہ دال یہ روٹ تو ٹھیک ہو گیا نا، قید کا۔ قیدن کے علاوہ بھی ایک مصدر ہے۔ عاقد، نہیں نہیں، اس الفاظ، جی، رؤیا، روئک، رؤیا جو ہے، رؤیا مصدر ہے۔ رؤیا کے روٹ آتا ہے کسی کو؟ دیکھنا، دیکھنا، روٹ ورڈ را، الف را الف یہ، رے الف یہ ہے، را الف یا رے الف یہ، ٹھیک ہے جی۔ اس میں بتائیے کو مصدر ہے؟ عالمین، الحمد، حمد، حمد مصدر ہے، بالکل صحیح۔ عالمین مصدر نہیں ہے۔ حمد کی روٹ کیا ہوگا؟ حامیم دال، آمیم دال۔ اس میں بتائیے جی کو مصدر ہے؟ نصر، 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 نصر۔ نصر، اور نصر کا ظاہر ہے ہمیں روٹ آتا ہی ہے، نون صاد را، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ تو نہیں کوئی؟ فتح ہے، فتح، فتح، فتح بھی اس کے اندر مصدر ہے، بالکل صحیح، فاتحہ۔ اس میں بتائیے کو مصدر ہے؟ آخر، نہیں، آخر مصدر نہیں ہے، نہیں، نہیں نہیں، آخر مصدر نہیں، آخر افعال التفضیل ہے۔ سلب، ادائی، یسلبو تو فعل ہے، یسلب، قودیہ جو ہے پیسو وائس ہے، وہ بھی فعل ہے۔ امرو، نہیں وہ بھی فعل ہے۔ امر، امر مصدر ہے، امر فعل نہیں ہے، امر مصدر۔ اچھا امر، ٹھیک ہے۔ اس کا روٹ آتا ہے کسی کو امر کا؟ الف میم را، الف میم را، امارا یا امرو، بالکل صحیح۔ یأمرو، اور اس میں بتائیے؟ تیرو تھا سے، نہیں، تیر بھی مصدر نہیں ہے۔ رجعو، رجعو تو پیسو وائس، وہ ماضی کا سیغہ ہے۔ کیلو، 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 کیلو ہے، کیلو، اور کیلو کا روٹ آتا ہے کسی کو؟ کافی ہے۔ سر کیل کا مطلب کیا ہے؟ کالا یا کیلو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ماپنا، میئر کرنا، تو پھر کیل جو ہوتا ہے ٹو پیمانہ، میئر، اور پھر پیمانے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کیل، یعنی جو مصدر ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ وہ اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتے ہیں بہت سارے، جیسے فتح کا مطلب ہے فتح ہونا، اور پھر فتح کے لیے، وکٹری کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹو کانکر بھی فتح ہے، یا نصر جو ہے یہ ٹو ہیلپ ہے، لیکن ہیلپ کے لیے بھی پھر نصر کا لفظ، تو اس طرح قیل کا لفظ پیمانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نیک اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔